آپ کی بات درست ہے، لیکن جو 2018 پہلے ہم کمپیئر کرتے تھے جی کہ 2024 میں وہی ہوگا جو 2018 میں ہوا، یہی بات کرنے لگا تھا، لیکن اب ہم وہ کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ پہلے ہم تانا مارتے تھے جی کہ عمران خان بھی 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا، تو اب نواز شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہے ہیں۔ اب ہم وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اب جو 2024 میں جو الیکشن ہوگا وہ 2018 کے الیکشن کو بہت پیچھے چھوڑ گیا ہے، وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ الیکشن تھا، یہ تو الیکشن ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو اگر تحریک انصاف کے، اگر پیپلز پارٹی کے اور جماعت اسلامی کے اور پارٹیوں کے ووٹر جو ہیں وہ بڑی تعداد میں نکلیں، ووٹ ڈالیں، خاص طور پہ جو تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، اگر ان کو موبلائز کر لیا جائے اور ان کی ایک بڑی تعداد جیتنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز نکل آئیں اور اس دن ووٹ دے دیں اور پھر اعلان ہو جائے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیت گئی؟ اس لیے نہیں ہوا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں یہ جو ہمارے جو لوگ اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں، تو منصوبے تو وہ بہت بڑے بڑے بناتے ہیں، لیکن وہ جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہے جو بھی وہ منصوبے بناتے ہیں وہ اکثر منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ 8 فروری کو ان کا منصوبہ جزوی طور پہ کامیاب ہو جائے، لیکن یہ بات لکھ کے رکھ لیجئے گا کہ 8 فروری کے دن جو ہوگا اس کے بعد جو حکومت بنے گی وہ حکومت کو اس طریقے سے چلا نہیں پائیں گے جس طرح کہ وہ چلانا چاہتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے وہ 8 فروری کو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہ مقصد جو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ اچیو نہیں کر پائیں گے، یہ لکھ کے رکھ لیجئے آپ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا یہ میری توقعات کے عین مطابق تھا، اور مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ سپریم کورٹ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لے گی۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، آپ بھی صحافی ہیں، میں بھی صحافی ہوں، آپ میرے سے سینئر صحافی ہیں۔ ہم جو اپنی رائے قائم کرتے ہیں نا، اس میں ہمارا تجزیہ جو ہے وہ انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے۔ اب جب آپ کے یا میرے پروگرام میں فیصل واڈا صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان نہیں ہوگا، مجھے عمران خان الیکشن میں نظر نہیں آ رہا، اور وہ ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں، تو آپ بھی ان کو جانتے ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں، تو مجھے بھی پتہ ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے وہ کس کس کو ملتے ہیں۔ تو میں نے جب انہوں نے یہ تواتر سے بات کہنی شروع کی، میں نے اپنے طور پہ بھی پتہ کرنا شروع کیا۔ میں نے گوہر خان صاحب سے، علی ظفر صاحب سے اور جو تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں ان سے میں نے بات کرنی شروع کی، بھئی کہ آپ کا تو بلے کا نشان جا رہا ہے۔ تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ نہیں، ہمارا بلے کا نشان کیسے جا سکتا ہے۔ میں نے کہا یار آپ تو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز تو مل جاتی ہیں۔ میں اس آبزرویشن سے اتفاق نہیں کرتا کہ تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں انہوں نے اپنا مقدمہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا، یا انہوں نے کمزور آرگومنٹس دکھائے۔ دیکھیں، جو سپریم کورٹ کی کارروائی بظاہر آپ کو لائیو نظر آ رہی تھی، اس میں آپ بہت سی جو ڈاکومنٹس ہیں جو ججز کے پاس تھیں اور وکلاء کے پاس تھیں، جو وکلاء دکھانا چاہ رہے تھے اور ایک جج صاحب جو ہے وہ دیکھنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، وہ ڈاکومنٹس آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو سیٹرڈے کو فیصلہ آیا، وہ فیصلہ آیا تو ہے سیٹرڈے کو، اعلان اس کا سیٹرڈے کو ہوا، مگر وہ فیصلہ ہو گیا تھا کئی ہفتوں قبل، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لکھ لیا گیا تھا، مگر یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ دیکھیں نا، اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے فیصل واڈا صاحب، میرے دوست ہیں، بار بار اس فیصلے کو اناؤنس کر رہے تھے، اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ جب ایک فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں بار بار کہ بھئی بلے کا نشان نہیں ہوگا، عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا، تو پھر مجھے پتا ہے کہ وہ یہ فیصل واڈا تو نہیں بول رہا نا، یہ تو کوئی اور بول رہا ہے۔ اب یہ میری بات کچھ لوگوں کو بری لگے گی، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کسی پارٹی کے خلاف فیصلہ دینا جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، بھٹو کیس میں اس کو کہیں پہ ایک نظیر کے طور پہ پیش نہیں کیا جاتا، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ آپ نے ایک پرائم منسٹر کو پھانسی کی سزا دے دی، کیونکہ جو مولوی مشتاق حسین صاحب تھے ہائی کورٹ میں، اور پھر اوپر جو انوار الحق صاحب تھے، انہوں نے پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا۔ تو جب جج فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ایک خاص فیصلہ سنانا ہے، تو ٹیکنیکل گراؤنڈز وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا۔ اگر میں نے بطور جرنلسٹ
یہ فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے انٹرویو کرنا ہے عمران خان کا یا نواز شریف کا، یا میں نے آج انٹرویو کرنا ہے مولانا فضل الرحمان کا، اور میں نے اپنے اس انٹرویو میں ان کو ناک آؤٹ کر دینا ہے، میں نے کیے ادھیڑ دینے، میں نے ان کے چیتھڑے اڑا دینے، تو میں یہ کر دوں گا، اور وہ میں ایسے سوالات کروں گا، ان کو فریم اس طرح کروں گا، ان کی بات نہیں سنوں گا، کاؤنٹر کویسچن اس طرح کے کروں گا، ان کو بولنے نہیں دوں گا، تو میں اپنا ٹارگٹ اچیو کر لوں گا۔ لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ مجھے اپنی جو پروفیشنل جو مجھے میری اخلاقیات ہیں، جو میری پروفیشنل ریڈ لائن ہے، اس کو کراس نہیں کرنا اور ان کو بھی سننا ہے اور ایک دشمن کے طور پہ ان کو ٹریٹ نہیں کرنا، تو پھر میں ان کے ساتھ فیئر رہوں گا۔ تو ہوا ہے نا حامد میر صاحب، جو کہ ہم سب کے لیے بڑا تشویشناک ہے، 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے آئی گیس بڑا تشویشناک ہے کہ ایک بار پھر ہم ایک ایسے الیکشنز کی جانب جا رہے ہیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جس کی ایک بڑی کرٹیکل پارٹی کو جو ہے باقاعدہ ناک آؤٹ کر دیا گیا ہے، ایک پرٹیکولر پارٹی کو پرٹیکولرلی صاف لگ رہا ہے کہ اس کو تمام فوائد اور تمام اس کو انیشیٹیوز حاصل ہیں۔ ایک بار پھر یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جمہوریت بھی ہیں اور ہم الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں جو جمہوریت کی سب سے بڑا ستون ہوتا ہے، مگر اس ماحول میں اور اس انداز سے جس کے حوالے سے فیصلے آپ نے بتایا کہ پہلے سے آ گئے، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے وہ پہلے سے آ گئے، تو الیکشن کا نتیجہ تو بتانا اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو یہ الیکشن ایک رسمی کارروائی ہے۔